عامر ضیاء صاحب، میرے نزدیک تو یہ میسج سپریم کورٹ کے لیے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ججز کے لیے میسج ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی پرفیکٹ ہے. اور بتایا یہ گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں جن 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے یہ جاری رہے گا. اوبویسلی سویلینس کی بات کی جا رہی ہے، اپنا بھی بتا دیا گیا، ہم نے بھی احتساب کیا اپنے لوگوں کا. اور یہ کہہ رہے ہیں ذمہ داران کو سزا دینے کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا سخت. آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ آج کا پریس کس کے لیے تھی یہ پریس کانفرنس؟ دیکھیں، جو ایک بڑا انفارچونیٹ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہ بہت سارے معاملات پہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے درمیان کنسنسس نہیں ہے. اب اتنا حساس معاملہ 9 مئی کا ہے، میرے خیال میں اس کی کنڈیمنیشن میں تو پوری قوم متحد ہے، اس میں ادارے بھی متحد ہیں، عوام کا بھی جو غالب اکثریت ہے کہ جی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. تو جو کچھ ہوا افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے. یہاں پہ تو ایک میرے خیال میں کنسنسس ہے. اس بات پہ بھی کنسنسس ہے کہ جن لوگوں نے اس کی منصوبہ بندی کی، جنہوں نے اس پہ عمل درآمد کیا، ان کو سزا ملنی چاہیے. اب پوائنٹ آف ڈسپیوٹ کا عمران صاحب یہ بنا ہوا ہے کہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ فوجی عدالتوں میں چلے یا سویلین کورٹ میں چلے. جو ہماری سول سوسائٹی ہے، ہمارے بہت سارے وکلاء ہیں، ان کا موقف ہے کہ جی ہمیں دہشت گردوں میں اور ان لوگوں میں کہ جو سیاسی کارکن ہیں، بے شک انہوں نے ایک تشدد کا راستہ اپنایا، انہوں نے مطلب جلاؤ گھراؤ کے سیاست کی، ان کے درمیان ایک آپ تفریق رکھیں. کیونکہ جو جن کورٹس کی ہم سب حمایت کر رہے تھے، پوری سول سوسائٹی بھی، وہ کورٹس تھی کہ جنہوں نے دہشت گردوں کا، جو کہ بلیک ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ٹی ٹی پی کے تھے، القاعدہ سے منسلک تھے، جو عدالتوں کو ڈرا دھمکا کے بچ جایا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ دور بڑا برا دور تھا پاکستان کے لیے کہ گواہوں کو وہ کرتے تھے. لیکن عامر ضیاء صاحب، یہ عمران خان صاحب کے دور میں 25 سویلینز کو سزائے موت تک اور پتہ نہیں کیا سزائیں دی گئی. اس وقت نہ یہ ہیومن رائٹس والے اٹھ کے سامنے آئے، نہ عمران خان خود، انہوں نے ان کی ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا تھا، انہوں نے آواز اٹھائی اس کے لیے. تو یہ تو اب کیونکہ ان کے اوپر آگئی بات تبھی ہو رہا ہے نا سر، ورنہ تو اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں. یہ تو 52 سے ٹرائل ہو رہے ہیں. نہیں، میں آپ درست کہہ رہے ہیں کامران صاحب کہ یہ چیزیں جو ہیں نا ہماری یہاں جو کنٹرڈکشنز ہیں، تضادات ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے اور قائدین کے، حتیٰ کہ سول سوسائٹی کے لوگوں کے، کہ ایک پیمانہ وہ کسی کے لیے رکھتے ہیں اور ایک دوسرا پیمانہ کسی کے لیے رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی معاملہ ایک طرح سے سب جوڈس ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا، اور سپریم کورٹ یہ پوری کلیتاً چیزوں کو دیکھے گا. انہوں نے ان کو فوج کا ایک پیغام بھی انہوں نے دیکھ لیا. اور بڑی جو اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ پہلی بار نہیں ہوا پاکستان آرمی میں اگر آپ حالیہ برسوں میں دیکھیں کہ جب اس کے خلاف، کرپشن کے خلاف کیمپین شروع کی تھی، تو جنرل راحیل شریف صاحب نے اپنی صفوں میں سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کی تھی. جب فوج نے بڑا ایک مضبوط پوسچر لیا تھا کہ جی ہمیں کرپشن کو کریش کرنا ہے. تو آج جب یہ والا کام ہو رہا ہے، لیکن عامر صاحب آپ کے خیال میں یہ جو کیس ہے اس کے اوپر اس کا اثر کیا پڑ سکتا ہے، یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے؟ دیکھیں، اثر کا میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں، ایک تو اگر میں اس کو اس پہ لوں، فیس ویلیو پہ لوں، تو فوج نے 2-3 چیزیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا ریزولو کہ وہ لوگ، چاہے ہمارے یہاں سے اگر لوگوں نے کیئرلیسنس کا مظاہرہ کیا، لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، اپنی جو ان پہ ذمہ داریاں تھی اس سے عہدہ برا نہ ہو سکے، تو ہم نے ان کا احتساب کیا، ہم نے ان کو سزا دی، ان کے خلاف تعذیبی کارروائی کی. تو ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج ہے، خود ود ان دا انسٹیٹیوشن اور آؤٹ سائڈ دا انسٹیٹیوشن. اب فوج کے پاس ایک، وہ کہیں گے ہمارے پاس ایک اخلاقی جواز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جو سویلین اس معاملے میں ملوث ہیں، جب ہم نے اپنے لوگوں کو، جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل بہت اہم عہدہ ہوتا ہے، میجر جنرل بہت اہم عہدہ ہوتا ہے، بریگیڈیئر کا بہت اہم عہدہ ہوتا ہے. تو فوج میں کوئی عہدہ بھی جو ہوتا ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایسی رف ریف قسم کا ہوگا. تو جب انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا تو وہ ان کے پاس ایک کیس بنتا ہے، اور اس میں بھی جن کے وہ نام لے رہے ہیں کہ جناب وہ رشتہ دار ہیں فلاں ریٹائرڈ میجر جنرل کے یا 4 اسٹار جنرل کے. عامر صاحب مجھے ایک بات بتائیے، اس سوال کو تھوڑا ایڈوانس سٹیج پہ لے جاتے ہیں. اس پریس کانفرنس میں جو ریزالو سامنے آیا فوج کا ایک دفعہ پھر، اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ نہیں جی 9 مئی کے سویلینز کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی سویلینز جو ہے ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا پھر پاکستان میں؟ اچھا، میں خیال میں اس معاملے میں قیاس آرائی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو فوج جیسا ڈسپلن ادارہ جو ہے، وہ اس نے دیکھیں آئین کے ساتھ پاسداری کی، ان کا اوتھ ہوتا ہے. اسی طرح ایک جوڈیشری کا اپنا مقام ہے. پھر جوڈیشری کو پتہ ہے کہ فوج کی کیا اہمیت ہے اور فوج کا کیا مقام ہے. تو ہمیں اس معاملے پہ میں ویٹ نہیں کر رہا، سوال کو ڈیفلیکٹ نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ قیاس آرائی سے ہمیں گریز یوں کرنا چاہیے کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ پھر لارجر انٹرسٹ میں تمام جو فریقین ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے. دیکھیں، جو پوائنٹ آف کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں، جنہوں نے منصوبہ بندی کی، ان کو سزا ملے. اب وہ سزا ملٹری کورٹ سے ملے،
सिविलियन कोर्ट से मिले, ये एक अलग, ये बहस हो रही ना। एक चीज में तो कंसेंसस है, तो सजा मिलनी चाहिए भाई, इंसाफ होना चाहिए। मैं तो मेरी राय ये है। मामला जो है अब ना वो अगर मतलब है कि आमिर भाई, surety दे, मामला आ गया अब इंटेग्रिटी के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट पे तो अटैक नहीं हुआ, ना एजाज एहसन साहब पे अटैक हुआ, ना इमरान खान साहब पे अटैक हुआ, अटैक तो हुआ फौज पे। अब हम उसको, मैं और आप चलें, मैं बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देता हूँ, मैं और आप समझ लें कि जी ये अटैक इंजीनियर था, ये अटैक खुद कराया गया, ये एक परसेप्शन हम मफरूज़ा बना के बैठ जाएं, लेट सपोज। लेकिन अब अफवाज पाकिस्तान समझती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वही समझती है कि हम पे अटैक किया गया है, एक सियासी पार्टी ने किया है, एक सियासी शख्सियत ने किया है, उन्होंने जहन साजी की है, फ़ौज के ख़िलाफ़ वर्गलाने की कोशिश की है, पूरी एक तरह की म्यूटनी है, ये रिवोल्ट है। तो इस सिचुएशन को सर देखते हुए इतना सिंपल तो नहीं होगा मेरे ख्याल से कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जो है उसका जो फैसला है वो इतना सिंपली उसको इंटरप्रेट कर दिया जाए, अगर फैसला वो आए जिसका मैंने लास्ट सवाल में हवाला दिया आपको। दुरुस्त। देखिए कामरान साहब, एक बात हमें समझनी चाहिए कि 9 मई के वाक़े के बाद अगर कोई भी ये तवक्को करता कि फ़ौज की तरफ से बिजनेस एज यूजुअल होगा, वो मेरे ख्याल में ख्वाबों की दुनिया में रह रहा होगा ना। कि फ़ौज जो है इस चीज़ को दरगुजर नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही संजीदा मामला था, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में सियासी जमातें, हमारी सियासी क़ुव्वतें, सब ने अपने अपने उसमें ना जो उनका बस चला उन्होंने मुतनाज़ा भी किया, और यहाँ तो जो है हद से एक मैं समझता हूँ कि ओवर प्ले कर दिया PTI ने कार्ड, जो कि उसका उनको नुकसान खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, लोग ये सवाल करेंगे कि भाई क्या वजह है कि गवर्नर हाउस पे क्यों नहीं हुआ मुजाहिरा? कुछ जो मुजाहिरीन सारी की सारी मिलिट्री सॉल्व चले गए। सर मैं एक्चुअली आपकी रहनुमाई आज हासिल करना चाह रहा हूँ टोटली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मेरा ये वो है कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इससे इसका ज़रूर हर सूरत में एक लिंक बन रहा है, जो आज आके ये कहना पड़ा है फ़ौज को, वरना शायद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती।